السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. پاکستان کی اس 2020 میرے خیال میں یہ سال آف انکوائری رپورٹس ہونا چاہیے. تیسری آ چکی ہے، تیسری آئل سیکٹر کی ہے، اور یہ بھی کوئی جو چیزیں آئی ہیں وہ بہت ڈسٹربنگ ہیں میرے خیال میں فار دا کنزیومرز، فار دا جنرل کنزیومرز لائک یو اینڈ می. اینڈ یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی ان ون سینس عکاسی کرتی ہے جو پرائم منسٹر صاحب کہتے آ رہے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر بھی جہاں آپریٹ کر رہا ہے وہاں مافیاز ہو گئی ہیں، انفلوئنشل گروپس ہو گئے ہیں جو کہ کلوڈ کر کے جو آپس میں بات چیت کر کے پرائس جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں ایٹ اے ہائی لیول بائی کنٹرولنگ دا سپلائی. اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس رپورٹ کو. ہمارے ساتھ ڈاکٹر الیاس فاضل صاحب ہیں جو فارمر ممبر آئل اوگرا، and he will tell us the inside story. غیاث پراچا صاحب ہیں، انرجی ایکسپرٹ ہیں، وہ میرے فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں. اور ہمارے بزنس ریکارڈر کے ایک بہت ہی جو سیکٹر اسپیشلسٹ ہیں وہ وسیم اقبال صاحب ہیں. I'll start with وسیم صاحب and I will say کہ جو شوگر کی رپورٹ تھی اور جو ویٹ کی انکوائری رپورٹ تھی اس میں میرے خیال میں اس نے سبسٹینشیٹ کیا جو ہم سب جانتے تھے. ان اینی کیس آئی مین انسٹنکٹیولی ہم سب کو پتا تھا کہ وہاں کولوژن ہو رہی ہے. آئل سیکٹر کے میں ڈڈ اٹ سرپرائز یو کہ یہ سملرلی جو نا وہی کیس ہے کیونکہ یہ rich are and the influential are, but who is the influential in this sector? یہ آل مارکیٹنگ کمپنیز والے ہیں، وہ پھر جو او سی اے سی ہے جو ان کی آرگنائزیشن ہے وہ. بٹ وہ او سی اے سی جو ہے کیا وہ از اٹ ریکگنائزڈ آئل؟ او سی اے سی اسٹینڈس فار ایڈوائزری کاؤنسل ہے آئل کمپنیز کی، رائٹ؟ جی جی بالکل. تو کیا یہ ریکگنائزڈ ہے؟ بیکاز آئی ویگلی ریممبر کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو ہے ہی نہیں، دے آر ناٹ لیجیٹمیٹ. نہیں، یہ بالکل ریکگنائز ہے کیونکہ اگر آئل مارکیٹنگ کوئی بھی نئی کمپنی آتی ہے اور اس کو لائسنس چاہیے تو اس کا ممبر ہونا ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آئل پرائسنگ جو ہوتی ہے، جو پروڈکشن ریویو میٹنگز ہوتی ہیں منتھلی بیسس پہ جس پہ ڈٹرمن ہوتا ہے ڈیمانڈ سپلائی جو جس میں ڈسکس ہوتی ہے. پہلے ریفائنریز کی جو لوکل ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنی ان کی جو پروڈکشن ہو رہی ہے اور کتنا ہم کو باہر سے منگوانا اس کے اوپر ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے، اب جو ڈیٹا ہے اب یہ ہوتی ہے منسٹری آف پیٹرولیم میں، لیکن جو ڈیٹا اس کمیشن کے مطابق وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے بائی او سی اے سی. اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو پریڈومیننٹ جو پوزیشن ہے وہ او سی اے سی کی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا جو ڈی جی آئل وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے پیٹرولیم منسٹر میں 20 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، اس کو سارا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس میں جو سائننگ اتھارٹی ہے سائن ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو دا کمیشن، وہ او سی اے سی کے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے اس پہ سائن ہوتا ہے. دوسرا وہاں پہ ایک اور، کیونکہ یہ فورم بہت ہی امپورٹنٹ ہے، دوسرا جو کمیشن نے اس میں ہائی لائٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ جو ڈی جی آئل ہے وہ کوئی ایکسپرٹ ہونا چاہیے یا ٹیکنیکل بندہ ہونا چاہیے. یہاں پہ انہوں نے ویٹ جو نا وہ بٹھایا ہوا اس میں. I'll go to Fazil Saab. Ji sir, what do you think of the report? What are your basic views? Let me first comment on what I've just heard. Oil Companies Advisory Council ka basic role jo hai na in these product review meetings wo hai compilation of data provided by the OMCs, and that is used by the DG Oil as the basis for decision making. That's what he said. ٹھیک ہے نا؟ لیکن it doesn't happen. That data is not produced as such by OCAC on its own. It is provided by the oil marketing companies, and the OCAC does not sign off. I have been CEO OCAC for 4.5 years. Okay. And so it doesn't I know exactly what happens in those product review meetings. What I feel is that یہ جو رپورٹ ہے اٹس اے ویری کمینڈیبل ایفرٹ ٹو بگن ود، ٹھیک ہے. لیکن میرے نزدیک اس کا ایک سنگل ٹی او آر تھا، ناٹ ملٹیپل ٹی او آرس. اس کا ایک ٹی او آر یہ تھا ٹو ڈٹرمن واٹ کاز دا کرائسس.
And the crisis in question, Khawateen Hazrat, if you remember, जून is 2020 में जून जो पेट्रोल में 1 जून से शुरू हो गया था जब पेट्रोल प्राइसेस कम की थी गवर्नमेंट ने, तो सडनली देयर वाज अ शॉर्टेज इन द मार्केट till the price was raised on June 26th, and then the oil supply came, so a lot of people made a lot of money. यानी कि ये मेरे ख्याल में रिपोर्ट ने तो कहा है 8 बिलियन रुपए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने बनाया. दिस इज द एलिगेशन एनीवे. जी, लेकिन मैं हाईलाइट करना चाहूँगा 2-3 ऐसी चीज़ें जो कि इस रिपोर्ट ने कवर ही नहीं की. ऑपरेशनली दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड. आपको पता है कि कोविड-19 Who is there? You said they are responsible. एक्सप्लेन ना. कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन था. कराची से मूवमेंट ऑफ टैंक लॉरीज नहीं हो रही थी बिकॉज कोविड की वजह से वहां से प्रोडक्ट निकल ही नहीं रहा था. Why only in June? Why not in May? Why not in April? They No, were it was locked down happening. too? It was happening before also. No, there was no shortage. No, there was no shortage, but there was no movement during the period of from 1st June onwards. Yeah, but that is not due to COVID-19. You can't say that because. लेकिन अगर आपकी पेप्को की व्हाइट ऑयल पाइपलाइन जिसका डुअलाइजेशन का प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हो Sir, चुका I'm है. not going to things के जो चीजें नहीं हुई. If you ask me a question, you either listen to my response or there's no point in the discussion. What I'm highlighting is the fact कि अगर वो प्रोडक्ट नहीं मूव हो रहा था फ्रॉम कराची ऑनवर्ड्स, जिस तरह आप कह रही हैं मई भी नहीं हो रहा था, अप्रैल में भी नहीं हो रहा था, अगर वो आपका पेट्रोल उसमें ट्रांसपोर्ट हो सकता तो इट वुड हैव कम इनटू द मार्केट without any hindrance because of tank lorries. Okay, let's go to Ghaz Paracha Saab. Do you agree with this assessment of Fazil, Dr. Fazil? Movement नहीं हो रही थी. नहीं, ऐसी बात नहीं है. सबसे पहले तो इस रिपोर्ट की एक जो अच्छी बात है, क्योंकि मैं पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन को करता हूँ कि जो इल्जाम लगाया जा रहा था कि पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल कर लिया स्टोर, इसमें ये बात वाज़ेह हो गई है कि बाद ऑयल कंपनियों ने ना वो अपने प्रॉफिट के लिए चीज़ों को लेट किया, तो पेट्रोल पंप वालों का इशू नहीं है. दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये जो क्राइसिस हुए हैं, इस क्राइसिस में ना 2-3 चीजें जो थी वो बड़ी अहम थी. नंबर 1 अहम ये था कि जिम्मेदार कौन है. तो इस रिपोर्ट में तो ये बड़ी कंप्लीट रिपोर्ट है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों को छेड़ा गया है. लेकिन जो सबसे इसमें अहम बात है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उन्होंने जिम्मेदारी ना एक दूसरे पे डाली है. और ये बात कहना गलत है कि DGIL जो है वो किसी और पे शिक है. उसने CSS किया है. CSS करने से पहले कोई दुकानदार होता है, कोई फौजी का बेटा होता है, कोई मुलाजिम का बेटा होता है, कोई किसान होता है. तो ये बात ना गलत है. बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर जो रिफाइनरीज का माफिया है और बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, इन्होंने तरीके के साथ लॉबी बना के ये काम किया है. जैसा कि कहा गया कि इंपोर्ट बंद कर दें ताकि रिफाइनरीज का जो है माल उठ सके. So आप डिसएग्री कर रहे हैं फाजिल से, डॉक्टर फाजिल से, कि ये मूवमेंट की ही मूवमेंट नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ कोविड जस्ट इन जून. What about you? Do you agree with the? तो कोई रीजन ही नहीं है. ये सिर्फ एक खास. जी, you disagree. He's got the right to his own opinion. जी, आप. दूसरा ये था कि आप ये देखेंगे, आप क्या समझते हैं कि मूवमेंट का इशू था? मूवमेंट का इशू नहीं था. आप ये देखेंगे शॉर्टेज उस टाइम हुई है जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 7 रुपए जो है MS की प्राइस जो ना कम करना. और I just wanted to give alternate views. जी sir, would you continue? On the PEPCO issue, I would like to disagree. ठीक है ना? ठीक है. तो we agree to disagree on that particular matter. Absolutely. दूसरा, अभी जो आपका प्राइस का जिक्र आया है, रिपोर्ट में ये क्लियरली बताया हुआ है कि 23 अप्रैल ऑनवर्ड्स 0 या माइनस से प्राइस जो है ना वो बढ़नी शुरू हो गई थी. सही. वो अगर आप रिपोर्ट की एक फ्लैट्स के जो यानी मूवमेंट है प्राइस की, जी. वो अगर आप दिखाएं, उसको देखें अगर आप, तो दैट इज प्रूवन ओवर देयर. Which means तो what? May 1st को जी 15 रुपए पर लीटर, which is quite a hefty price decrease. ठीक है ना. दूसरी जो आपने जुलाई 1st को की, वो मेरे नजदीक that needs to be looked at. It has not been covered in the report कि उसका इम्पैक्ट हो सकता था या नहीं हो सकता था, because by that time जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपना प्रोडक्ट
خریدنا شروع کیا تھا فار برنگنگ ٹو پاکستان, دیٹ واز ایٹ دی انکریزنگ ٹرینڈ. زیرو سے لے کے وہ $30 پر بیرل پہ پہنچ چکا تھا. ٹھیک ہے, دیٹ از اے ہیوج انکریز. میرے نزدیک اور میرے اوپینین میں اس ایسپیکٹ کو نہیں کور کیا گیا یہاں پہ, اینڈ دس کوڈ ان مائی اوپینین ہیو ہیڈ بیسس فار دی behavior of various stakeholders in but Raja Saab, what are your views on this, Dr. Fazil's میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن ایک چیز رپورٹ پہ اور جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جو آئل کمپنیز ہے نا کی اسٹوریج نہیں ہے. تو کیونکہ ہم بھی پچھلے 20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ نے نا ایک اچھا کام کیا ہے کہ 25-26 کے قریب آئل کمپنیز آئیں جو 5 سے 6 لاکھ ٹن کا اسٹوریج میں اضافہ ہوا ہے. اگر وہ 5-6 لاکھ ٹن اسٹوریج نہ ہوتا اس وقت تو اور زیادہ جو ہے نا پرابلم آتا. اس رپورٹ میں ایک چیز جو ہے بڑی غلط کی گئی ہے کہ نئی انویسٹمنٹ اور جو کرنٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے نا اس کو بہت زیادہ سوالیہ نشان بنا دیا گیا. اس سیکٹر میں نا انویسٹمنٹ بڑی مشکلوں سے ہوئی تھی اور اب اس کو روک دیا گیا ہے. تو یہ جو چند کمپنیاں چند لوگوں کے قصور کی وجہ سے نا پورے سیکٹر کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اور پاکستان دنیا کے موائد ملکوں میں ہے جہاں کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ 9 کمپنیوں سے نا 60 کمپنیاں ہوئی ہیں. تو اگر ہر کمپنی 3-3 ہزار کی اسٹوریج بنائے تو اسٹوریج میں اضافہ ہونا ہے. اور لوگوں کو جو ایز اے ہم ریٹیلر ہیں ہمارے لیے آسانی ہے کہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ کوئی بھی شخص جو ہے وہ. Okay, I'll take a short break here. Khawateen Hazrat, please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. I'll come to you, Wasim Saab, again. What were your views on what Dr. Fazil and Raja Saab ne jo storage ki baat ki hai is very very important. It's extremely important because each license has linked to it کہ آپ کی storage capacity اتنی ہونی چاہیے. Am I right? 20 days کی جو ہونی چاہیے. اور اب جو اس ٹائم جو پوزیشن یہ ہے جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے وہ تقریباً جون میں کیا چیز, بیکاز یہ جون کا کر رہے ہیں نا یہ جو رپورٹ ہے موسٹلی اٹس ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. جی اسٹوریج کیپیسٹی انہوں نے جو ڈٹرمنٹ کی ہے وہ مارکیٹ شیئر سے انہوں نے ڈٹرمنٹ کی ہے اس کے اندر اسٹوریج میں کیپیسٹی میں. جی لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا, ایک تو جو ہے آئل مارکیٹنگ کمپنی ایک ان کی اپنی اسٹوریج ہے وہاں پہ, اس کے علاوہ جو ہے پورٹ کے اوپر پرائیویٹ کمپنی والوں نے بھی اسٹوریج ٹینک جو بنائے ہوئے اس میں, اور جو ہے ہائیلی ان رجسٹرڈ. تیسری چیز اس کے اندر آتا ہے کوٹا. آئی مین وہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا مال وہاں پہ اسٹور ہوا ہے اور کس کا نہیں ہوا. دیکھیں 20 days کور جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ تو بہت عرصے سے ہے. اگر آپ جنوری سے لے کے جولائی تک دیکھیں, اینڈ آئی ہیو دا ڈیٹا, کسی دن بھی 14-15 سے زیادہ نہیں رہی کنٹری وائڈ. اٹ ہیز نیور بین 20 days storage because of the fact کہ وہ جو اسٹوریج ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ٹرانزٹ میں مٹیریل ہوتا ہے ٹینک لوریز میں, آفٹر آل دیٹ از اسٹوریج وٹ از فلوٹنگ اسٹوریج, دیٹ از ناٹ اکاؤنٹڈ فار. میں نے پیپکو کا ذکر کیا تھا, دیٹ کین بی این ایڈیشنل اسٹوریج. دیٹ از وائی دیٹ پائپ لائن از دا سیفسٹ اینڈ موسٹ سیکیور موڈ آف ٹرانسپورٹ ورلڈ وائڈ, اور ہمارے پاس وہ ابھی تک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, آئی تھنک دے آر ٹاکنگ اباؤٹ وائڈ پائپ لائن کی بات کر رہے ہیں. جی but they've been talking about it for a long while. Am I right? یہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ سے they are talking about it 2017 سے وہی نا وہ ہاں جی انہی کی for one reason or the other. But it is also linked to the فوٹکو کا جو آئل پیئر ہے نا ایٹ پورٹ قاسم, اس میں ایک سنگل پائپ لائن ہے جس کے تھرو ہائی اسپیڈ ڈیزل آتا ہے. دیٹ سنگل پائپ لائن از ناٹ کیپیبل آف ٹرانسپورٹنگ پیٹرول آلسو. So now the proposition is کہ جی اس میں ایک سیپریٹ پائپ لائن وہ ڈالیں گے on the trestle which is 4 kilometers. تو جب وہ ڈل جائے گی then it will become easier for the transport of this through the pipeline. ایک تو یہ. ایک اور اسپیکٹ میں with your permission ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پیج 83 پہ ایک ویسل empty Plotus, ٹھیک ہے نا, that was a vessel which was carrying 58,000 tons of petrol.
It arrived on the outer anchorage on 14th of June, 14th of May, ٹھیک ہے نا, 2020. It was asked to wait till the 29th. مطلب for 15 days that 58,000 tons جو کہ 7 آئل مارکیٹنگ کمپنیز لے کے آئی تھیں, ان کی جگہ پہ ایک دوسری کمپنی کے ویسل کو پریفرنس دی گئی, اور پھر یہ کہا گیا کہ جی اس کمپنی کو جو لاس ہوا ہے وہ یہ بیئر کریں جو کہ 58,000 ٹنز لے کے آئے تھے. مائی کوشچن از, اور پیج 144 پہ یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ کون سی کمپنی تھی جس کا ویسل آؤٹ آف ٹرن لگایا گیا تھا. اس کا کون سا ویسل تھا؟ پی ایس او کا ویسل لگایا گیا تھا. اینڈ دیز کمپنیز ور میڈ ٹو ویٹ فار 15 days. جب آپ 15 دن ان کو ویٹ کرائیں گے اور وہ پروڈکٹ ان کی اسٹوریجز میں, شور اسٹوریجز میں آنا چاہیے, تو بائی دیٹ ٹائم ان کے شور اسٹوریجز تو خالی ہو چکے تھے. ہاؤ کوڈ دے موو پروڈکٹ آؤٹ آف کراچی ان ٹو دیئر آؤٹلیٹس؟ تو واٹ اباؤٹ دا لاس دیٹ دیز پیپل ان ٹرمز آف ڈیمریج, ان ٹرمز آف دا پروڈکٹ لاس that they incurred, uska koi zikr nahi. Let me get the view of Paracha صاحب, یہ اس کے بارے میں آپ کے کوئی ویوز ہیں؟ یہ بات کافی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں فاضل صاحب. جی, ان دنوں میں نا ذمہ داری کا مظاہرہ بھی ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تاکہ جو چیزیں جو پرائرٹی والے کام تھے ان کو پرائرٹی دینی تھی وہ نہیں دی گئی, اور وہ منسٹری جو ہے نا so there is mismanagement down the line. I mean, it's not only the government, the petroleum division, not only the port authorities, not only the government in not setting up your a pipeline and not to and but also we have to give the due to the devil, the OMCs who have made quite a bit of money through this. جی سر, اصل میں ایک چیز یہاں پہ ایک پرابلم یہ بھی تھا کہ اوگرا اور گورنمنٹ نا مکمل ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں آئل ایڈوائزری کمیٹی پہ, اور آئل ایڈوائزری کمیٹی بعض اوقات فگر میں نا کافی ساری رد کر دیتی ہے. تو وہ آئل ایڈوائزری کمیٹی پہ جب ڈیسیژن دیے گئے تو بہت سارے ڈیسیژن بعد میں غلط ثابت ہوئے. تو گورنمنٹ نے اپنا کام نا 90% آئل ایڈوائزری کمیٹی پہ ڈالا ہوا ہے, انکلوڈنگ اوگرا. تو پرابلم یہاں سے ارائز ہوا ہے, اور آئل ایڈوائزری کمیٹی یہ کوئی رجسٹرڈ باڈی نہیں ہے. See, this is what Khwaja Asif used to say. It's not a registered body. I will not deal with them. Remember اشتہار جو آ رہے تھے. جی سر. وسیم صاحب, ایک آپ سے سوال ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ آل پاکستان سیمنٹ ایسوسیشن ہے, آل پاکستان شوگر ملز ایسوسیشن ہے, اور یہ آئل کمپنیز ایڈوائزری کاؤنسل ہے, تو یہ تینوں جو ہیں, they are, do you think they are being used by their members to manipulate and politically influence? Because it's extremely powerful. APMA is another one which is a very powerful entity. بالکل اسی طرح ہوتا ہے اس میں. اور آپ ان کی جو OCAC کی بات کر رہے ہیں, ان کی آپ فیس دیکھیں کہ یہ جو ہے سالانہ کتنی لیتے ہیں اپنے ممبر سے, اور دوسرا یہ ہے وہ تقریباً کوئی 25 لاکھ روپے سالانہ تقریباً بن جاتی ہے. نہیں, وہ آپ کے اور میرے لحاظ سے تو بہت زیادہ رقم ہے, بٹ ان کے لحاظ سے تو وہ بھی پینٹ. I need to take a short break. I'll come back to you as soon as the break is over. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ یہ جو OCAC کا ذکر ہو رہا تھا, دس از بیسیکلی این ایسوسیشن آف پرسنس. ٹھیک ہے نا, it's not registered as a no, and it is recognized by the government itself. The very fact کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے پلیئرز آتے ہیں, they have to first get registered with OCAC before they can and give the 25 product lakh meetings rupees, and things like that. And give the 25. اور وہ جو it's not 25 lakhs, it's less than that. It's basically the subscription. Last year it was half of that. It's basically the subscription. Annual fee for running the operations, the staff, the paraphernalia of OCAC. Basically that is association of persons کے جو members ہیں وہ contribute کرتے ہیں. جتنے زیادہ members ہوں گے
the divisor becomes higher and the fee becomes lower because ایک بجٹ بنتا ہے اس کے بجٹ لحاظ میں سے ہوتا ہے. کے حساب سے. I'll come back to وسیم صاحب. بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ جو او سی ایس سی کے بارے میں آپ بتا رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو او ایم سیز ہیں جو ممبرز ہیں او سی ایس سی کے, کیا یہ they use that organization to further their own interests, and I mean it is legitimate, all private sector institutions would do that. آپ یہ دیکھیں, اگر آپ ان کو windfall profit بنانا دے رہے ہیں تو why would they take it? اب یہ دیکھیں کہ فرنٹ کے اوپر کون سے ہیں, او ایم سیز والے تو نہیں ہیں. او سی اے سی جو ہے ہر جگہ جاتا ہے, ہر میٹنگز کے اندر, ڈیلر مارجن ہو, آئل مارکیٹنگ کمپنی کا مارجن ہو. ابھی ریسنٹلی یہ بڑھی ہے پرائز, یہ جو انہوں نے آئل کی پرائز بڑھائی ہے ابھی ریسنٹلی, تو وہ کیا وہ اس میں اب یہ دیکھیں اس میں جو ہے نا جو پیٹرولیم لیوی او ایم سی کا بڑھایا ہے شیئر, ایکس ریفائنری پرائز جو ہے نا انہوں نے بڑھائی ہے. اس کے اندر پہلے تو یہ کرتے تھے پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ بڑھا دیتے تھے. تو اس دفعہ جو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ایکس ریفائنری پرائس ہے وہ انہوں نے گورنمنٹ کو پاس نہیں آتی نا, جی وہ ریفائنریز ہے وہ نہیں آتی, بٹ اف دا پرائس دا ٹوٹل پرائس رائزز پھر سیلز ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی اس کے اندر پی ایل انہوں نے اس دفعہ ریڈیوس کیا اس کے اندر. اور اس کے اندر جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے اندر پی ایل کے متعلق بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں. اچھا ایک اور بات مجھے بتائیں, یہ جو ڈاکٹر فاضل نے ذرا ٹچ کیا تھا اس پہ, کیا جو یہ رپورٹ کمپائل کی ہے کیا یہ آدھے سیکٹر ایکسپرٹس؟ نو, سو دے جنرلسٹ. اصل میں یہ تقریباً ان کے 15 ممبر, 7 جو ہیں وہ مین ممبرس تھے. اس کے اندر 2 جو ایکسپرٹ تھے, ایک تھا فارمر ڈی جی آئل منسٹری آف پیٹرولیم اور دوسرا جو سی ای او تھا پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ آف پاکستان. ان کا انہوں نے ڈکلائن کیا ہے, انہوں نے کہا نہیں کہ ہم. Would you agree with that, sir? There was one expert that they subsequently co-opted who is an ex-registrar of Oil and Gas Regulatory Authority. But the person I know with that name cannot be of the same caliber as the experts who could not. Who declined. Okay. So these are not sector experts who came up with this report. But even then, as you said initially, you think کہ یہ جو report کی findings ہیں یہ کوئی زیادہ حیرت یہ اصل میں یہ تو تیسری رپورٹ آئی ہے نا. جیسے یہ کرائسس ہوا ہے, منسٹری آف پیٹرولیم نے اپنی علیحدہ انکوائری جو ہے وہ کنڈکٹ کی ہے, اوگرا نے علیحدہ کی ہے, پھر ان کا آپس میں کلیش ہو گیا, بلیم گیم جو سٹارٹ ہو گئی ہے. But they are all blaming جیسے کہتے ہیں نا the bureaucrats, they blaming the secretary petroleum, they are blaming OGRA officials who are from a regulatory authority, but they're not blaming وہ جو heads normally جو کہتے ہیں نا the buck stops with the head. تو ہیڈ کون ہے اس میں؟ ناٹ عمر ایوب, بیکاز عمر ایوب تو فوکس ان کا اس میں ہے, انرجی میں ہے, الیکٹریسٹی میں ہے. ایس اے پی ایم جو ہیں وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر. اچھا وہ جو ہمارے جو ندیم بابر صاحب ہیں ان کا تو سنا ہے کافی کلاس لی گئی تھی ان دا کیبنٹ میٹنگ, بٹ ہی اسٹل دیئر اینڈ ان کا تو بیسیکلی اس میں رپورٹ میں نام بھی نہیں آیا نا, وہی آپ کی بات ہے. بٹ بابر صاحب کی کمپنی ہے کوئی, وہ ان کی زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے گیس سیکٹر کے اندر ہے اس میں. تو اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھ لیں جو انہوں نے نئی کمیٹی بنائی ہے کہ وہ ڈٹرمن کرنے کے لیے رپورٹ میں اسد عمر ہو گئے, شیرین مزاری اور وہ تیسرے جو شفقت محمود, neither of them is a sector expert, and this is a very مطلب ہے کہ سمجھ سب کو نہیں آتی ہے, you need to be an expert. Would you agree, sir? دیکھیں what I would like to say over here is کہ آپ نے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کہ اس رپورٹ میں بھی بائی نیم لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. That's right. جو میرے خیال میں پراچا صاحب نے کہا نہیں ہونا چاہیے. That is not called for, number one. ٹھیک ہے, ایک کرائسس آیا تھا جون میں, بہت میجر کرائسس تھا. What we should do, and the price was paid by people like me. Yes, instead of targeting persons, we should target the system. جتنے بھی یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, they are playing a role within the entire sector to ensure product availability. Well established. ٹھیک ہے نا.
ان سب کے رول کو ایک سسٹمز اپروچ کے تھرو ایک پراپر مانیٹرنگ میکنزم بنانا چاہیے. January 15, just to give you an example, January 2015 میں I was at OCSC, no, I was at OCSC and had recently joined. تو اس کے بعد وہ آپ OCSC میں بھی کام کیا آپ نے؟ ہاں جی, ایڈوائزری کاؤنسل. جی تو OCSC میں نے تو 4.5 سال کام کیا ہے ماشاء اللہ, ایز اے چیئرمین. ٹھیک ہے نا, ایز CEO. چیئرمین تو انڈسٹری سے ہوتے ہیں. تو وہ اس وقت I was embedded with the Ministry of Petroleum for 20 days to manage that crisis. اس وقت بھی جو ڈیسیژنز لیے گئے تھے نا, heads were rolled. Well, politically that's the most expedient. Heads have to roll. Heads have to roll. I'm running out of time. Let me get Paracha Saab. Ji Paracha Saab, final words. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہو گئی ہیں نا, اس میں اگر کسی کا کوئی قصور ہے تو دیکھا جائے, کسی ایک آدمی کا قصور نہیں ہے, لیکن سب سے اہم چیز یہ دیکھی جائے ایسا نہ ہو کہ یہ انکوائریاں جو ہیں اور یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ اس سیکٹر میں نا کسی اور راستے پہ چل پڑے اور اس سیکٹر میں جو بڑی تیزی سے انویسٹمنٹ ہو رہی تھی وہ بھی رک جائے اور یہ ایک نئے پرابلم ہو جائیں جن میں LNG میں کوئی آدمی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ سیکٹر بھی خراب نہ ہو جائے. تو چند افسر جو ہے نا وہ اپنی ترقی, اپنی پروموشن کے لیے رپورٹ میں نا ایسا ماحول نہ بنایا کریں کہ وہ سیکٹر ہی بالکل مکمل ختم ہو جائے. گورنمنٹ کو جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو یہ دیکھنا ہے اس سیکٹر میں بڑی تیزی سے انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, وہ انویسٹمنٹ جاری رہے, اور اگر کسی کی ذاتی غلطی کی وجہ سے یا کسی نے جان بوجھ کے غلط کر دی اس کو ایکشن ہے, لیکن پوری دنیا میں نا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, I'm going to give the final word to our reporter, Mr. اقبال. یہ ویسے پراچا صاحب کی بات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ اس قسم کی جو انکوائری رپورٹس آتی ہیں یہ میڈیا کے تھرو آپ کو پتا کہ ہر جگہ جو پھیل جاتی ہے اس کا جو امپیکٹ جو آلریڈی جو ہے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جی کہ اگر آپ کسی کو اسکیپ گوٹ نہیں بنائیں گے پہلی دفعہ, اور سسٹم تو امپروو ہوگا بیکاز دیٹ ول بی پارٹ آف دا اوور آل ریکمنڈیشنز, بٹ انلیس خواتین حضرات آپ کسی کو شروع میں اسکیپ گوٹ نہ بنائیں. فار ایگزامپل اف یو تھنک SAPM از ندیم بابر از responsible, he needs to be made the scapegoat. If you think that Member Oil did not do as he was supposed to do, مگر سسٹم ایسا تھا کہ it didn't allow him to do it, even then you need to for the system to change, you need to, I think, make some heads should roll, and as we said before, politically to ji ye bahut zaruri hota hai ki aap if heads don't roll. I mean, Imran Khan sahab ne apni Jahangir Tareen ki wo sacrifice di thi for sugar sector. جس طرح پلاچا صاحب نے بھی کہا, یہ جو آپ کے انویسٹرز آ رہے ہیں نا ان کو جو میسج آپ بھیج رہے ہیں that is going to be very negative. خواتین حضرات آپ نے سنا کہ انویسٹرز جو ہیں ان کو روکنا نہیں چاہیے, یہ ہمیشہ سے پلی رہی ہے. میں میرا خیال میں کوئی پچھلے 10 سال سے اداریے بھی لکھ رہی ہوں, یہ آرٹیکلس بھی لکھ رہی ہوں, پروگرام بھی کرتی ہوں, مگر انویسٹرز کا یہ جو ہوتا ہے کہ انویسٹرز جی رک جائیں گے, یہ بہت دفعہ سنا ہے, مگر وہ انویسٹرز ان اینی کیس رک گئے ہیں. اگر آپ دیکھے گا تو ہمارے فورن انویسٹمنٹ بھی بہت کم ہے سوائے چائنا کے. ہماری جو پوری کلائمیٹ ہے, what we need to do is obviously change the process as you've said. recommendations میں یہ ہونا چاہیے کہ پروسیجر کو چینج کریں, بٹ I personally feel and I think my panelists disagree with me کہ ہمیں some heads have to roll and someone maybe even close to the Prime Minister if he is a special assistant, because the buck has to stop at the top. It cannot stop somewhere in the middle, which is what نام جو ہیں جو لیے ہیں, جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں پوزیشنز رپورٹ میں, وہ بھی the Prime Minister has to take cognizance of that fact, ان کو وہ بھی کرنا پڑے گا. مگر جو پروسیس ہے, جیسے کہ ہم I think all of us are agreed, procedure needs change, وہ ریکمنڈیشنز میں آئے گا, وہ بات کی بات ہے, اور وہ ویسے وہ ہو بھی سکے گا کہ نہیں because they are entrenched interests, but initially some heads should roll. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.